اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے، 87 اور 88، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور وہ مچھلی والے جو غصہ ہو کر چلے اور انہوں نے خیال یہ کیا کہ ہم ان پر کوئی گرفت نہ کریں گے، پھر تاریکیوں میں انہوں نے آواز دی کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ہم نے ان کے دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنین کو غموں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حضرات انبیاء کرام کے واقعات چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی دلیل ارشاد فرمائی ہے اس سے پہلے کہ اس پوری کائنات میں تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اس کی شان یہ ہے کہ کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ اس سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل ارشاد فرمائے، وحدانیت کی گفتگو فرمائی، بڑی قوت کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری شرح کے ساتھ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع کیا کہ انبیاء کرام بھی جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک اللہ کو آواز دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ انبیاء کرام تو وہ ہیں جن کو تم نے بعضوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جبکہ ان پیغمبروں کا خود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، جب وہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی دعائی دیتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اور اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اس دنیا سے گزرے، جو نیک لوگ تھے، صالحین میں سے تھے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، تم اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ان کو آواز دینے لگے، حالانکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زندگی بھر ہمیں پکارتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور آج ان کے جانے کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد تم نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا، انہی کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، انہی سے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرو، ہماری مشکل کشائی کرو، ہم مقدمات میں گرفتار ہیں، ہمیں اس سے نجات دو، ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، قرض میں گرفتار ہیں، مشاکل میں گرفتار ہیں، ہمیں اس سے نجات دو۔ آج تم نے ان سے کہنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچو کہ یہ تو اولیاء اور صالحین ہیں، یہاں انبیاء کا معاملہ یہ ہے جو اللہ کے مقرب ترین ہوتے ہیں، اللہ کی خصوصی مدد اور نگہداشت ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، مگر وہ بھی جب پریشان ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ اس سے پہلے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ان سب کا تذکرہ آیا اس سے پہلے کی آیات میں، اور ایوب علیہ السلام کا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام سب کا آیا۔ اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूनुस बिन मत्ती और मत्ता, इसको दो तरह से पढ़ा गया है, मत्ती भी और मत्ता भी। तो यूनुस बिन मत्ती या यूनुस बिन मत्ता ये इराक में मोसिल के करीब नैनवा शहर में नबी बनाकर भेजे गए और वहाँ पर दावत का फरीज़ा अंजाम देते रहे और दावत का काम करते रहे, अल्लाह की तौहीद को, उसकी वहदानियत को बयान करते रहे। लेकिन वो कौम बहुत ही ज़िद्दी कौम थी, हर धर्म कौम थी। उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों पर कान न धरा। यूनुस अलैहिस्सलाम उनको दावत और तबलीग करते रहे और एक दिन गज़बनाक हो गए, गुस्से में हो गए, जब कौम उनसे बार बार उनका मजाक उड़ाती थी और उनसे मुतालबा करती थी कि क्या अजाब की बातें करते हो, कि अगर हमने अल्लाह को नहीं माना तो अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा। कब अजाब आ जाएगा? आ जाए अजाब, फिर क्यों नहीं आ जाता अजाब? कब अजाब आएगा? इस तरह से उन्होंने ज़हनी तौर पर परेशान किया, इस कदर आजिज़ किया, इस कदर परेशान किया कि उन्होंने गुस्से में कह दिया कि कल अजाब आएगा। और ये कहा और उसके बाद अपनी कौम की इस हालत से कि ये ज़िद्दी कौम है और वो बात नहीं मान रही है और सच्चाइयों को तस्लीम नहीं कर रही है, वो कौम से गुस्सा हो गए, कौम से खफा हो गए और बड़े गुस्से में वहां से चल निकले। उस इलाके को छोड़ दिया उन्होंने और गुस्से में चले गए, जिसको कुरान पाक ने जिक्र किया है, वज़न्नून इज़ ज़हब मुगादिबन, कि वो जुन्नून, वो मछली वाले यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब वो गुस्सा होकर चल पड़े। किससे गुस्सा हुए? अपनी कौम से, उनकी कुफ्र से, उनके शिरक से, उनकी हठधर्मी से, उनकी जिद से। कुरान पाक ने यहाँ पर कहा फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैह, उन्होंने गुमान ये किया कि हम उनकी कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। यानी ये मनसब रिसालत है, इतना अजीम उनको मनसब दिया गया है और उन्होंने उसको छोड़ दिया और वहाँ से चल निकले बग़ैर हमारी इजाज़त के, बग़ैर हमारी वही आई। हमने उनसे कहा भी नहीं उस इलाके को छोड़ने को और वहाँ से जाने को, और वो गुस्सा हो गए और वहाँ से चल निकले। वाज़े रहे कि अंबिया कराम के सारे काम अल्लाह की वही से होते हैं और अल्लाह तबारक ताला के ये अंबिया कराम बेइंतहा मुक़र्रब होते हैं, और जो जितना करीब होता है फिर उसकी सरजरिश भी होती है, उसकी पकड़ भी होती है और उसकी गिरफ्त भी की जाती है। उनके मर्तबे भी बहुत बुलंद हैं और उनकी छोटी छोटी बातों पर उनकी पकड़ भी होती है। उनको होना यह चाहिए था कि कौम में दावत देते रहते, जैसे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे और वो बिल्कुल दिलजमई के साथ दावत देते रहे। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह ताकीद फरमाई और कहा, खबरदार इस कौम को, चाहे वो तुम्हारी बात माने या ना माने, जिद करे, इनाद करे, सरकशी करे, हठ धर्मी करे, तुम्हें सताए, लेकिन फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, तुम अपने रब के हुक्म के ऊपर जमे रहो। ये काम दावत का, फरीज़ा तबलीग का ये अंजाम देते रहो। वला तकुन का साहिबिल हूत, और मछली वाले की तरह मत हो जाना। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे अपने कौम से नाराज हो गए और गुस्सा हो गए और उनको बद्दुआ दे दी और वहां से चल निकले, तो तुम ऐसे मत हो जाना। ये सूरह कलम के आयत नंबर 48 में कहा गया। इसी तरीके से सूरह अहकाफ के आयत नंबर 35 में फरमाया गया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी तू उसी तरह डट जा, जम जा, जैसे कि उलुल अज़्म मिनर रुसुल जम गए थे और डट गए थे। वला तस्ताजिल लहुम, और इनके लिए बद्दुआ करने में जल्दी मत कर। तो मालूम यह हुआ कि दावत का फरीज़ा एक अहम फरीज़ा है और उसको दिलजमई के साथ करना है, और कौम कितना ही सताए और परेशान करे, लेकिन नबी का काम यह है कि वहाँ पर वो डट जाएं और जमे रहें। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गलती हुई कि वो कौम से नाराज़ हो गए, और वो कौम थी भी इस कदर सरकश और इस कदर ज़िद्दी और हठ धर्म कि उसने बात न मानी, और यूनुस अलैहिस्सलाम उससे गुस्सा हुए और चल निकले। अब वो चल निकले और एक कश्ती पर जाकर बैठ गए, और कश्ती जब चली तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तेज तुंद तूफान आने लगा, और ये डर हुआ कि अब कश्ती डूब न जाए और इसमें बैठे हुए तमाम लोग डूब न जाएं। सूरह यूनुस में और सूरह साफ़ात में अल्लाह ने बड़ा तज़किरा फरमाया है, बड़ी तफसील से। चुनांचे लोगों ने कहा कि अपने अपने सामान को फेंक दो समंदर में ताकि कश्ती का बोझ कुछ हल्का हो जाए। चुनांचे लोगों ने अपने अपने सामान फेंक दिए ताकि कश्ती हल्की हो जाए और जान बचे, मगर फिर भी
وہ کشتی ہچکولے کھاتی رہی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، تو یہ طے قرار پایا کہ اب کچھ لوگوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ لوگ سارے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 4-5 لوگ اس میں ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ اب قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر ان کا نام نکلا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو پھر اس سمندر کے اندر پھینک دیا گیا، اور وہاں پر ایک مچھلی تھی، جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور ان کو لے کر نیچے کی طرف چلی گئی۔ اب پانی کے اندر کتنی پرتیں ہوتی ہیں، تاریکی تاریکی در تاریکی، سمندر کی گہرائی، وہاں کی تاریکی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر وہاں کی تاریکی، ظلمات۔ سمندر کی تو تاریکیوں کو ظلمات بعضها فوق بعض کہا گیا ہے، تہ بتہ تاریکیاں۔ اب وہ اس تاریکی میں چلیں گے، مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، میں نے غلطی کی۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں یہی فرق ہوتا ہے، پیغمبر فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور باقی جو قومیں ہیں، آپ دیکھیں ہمارے جیسے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور ذرہ برابر توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، استغفار کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ہم اپنے مالک کے حقوق کو توڑ رہے ہیں، اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اور ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے کتنے احکامات کو توڑ رہے ہیں، صبح و شام اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ایک بار بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے معبود، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو زندہ رکھا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، میرے پروردگار میری غلطی کو معاف فرما دے۔ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی ساری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار اپنے کرم ہم پر فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہوتا ہے، اور فوراً وہ تاریکیوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے آقا، میرے معبود، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہی تو پرستش کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی اس پوری کائنات کا کرتا دھرتا ہے، تو ہی اس پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ اے پروردگار، تیری رحمتیں بے شمار ہیں، ہر ایک پر ہیں، تو انتہائی کریم ہے، انتہائی رحمان و رحیم ہے، تو انتہائی کرم گستر ہے۔ اے میرے رب، میرے آقا، میں کس کے پاس جاؤں، میں کہاں پناہ لوں، کس سے مانگوں، کہاں جاؤں؟ دینے والی تو صرف ایک ہی ذات ہے، اے پروردگار، وہ تیری ذات ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اے میرے رب، میری خطاؤں کو معاف کر دے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے رب، تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، میں تو عیب ہوں، سراپا عیب ہوں، میرے اندر کمیاں ہیں۔ یا اللہ، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، تو سب سے پاک ہے۔ اے میرے پروردگار، میری غلطی کو معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، جو میں نے خطا کی ہے، جو میں اپنی قوم کو غضبناکی کے عالم میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں، میں نے ان پر غصہ کیا، ان کے لیے بد دعا کی، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے نجات دے دے۔ یونس علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، سارے سہارے مفقود ہیں، بند ہو چکے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایسی قید۔ لیکن انی کنت من الظالمین، اعتراف دیکھیے، پروردگار میں ہی غلطی پر ہوں، تو سراپا عدل ہے، اے میرے رب، تجھ سے غلطی نہیں ہوتی، اے میرے رب، تو نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل برحق فیصلہ کیا، میں اسی لائق ہوں کہ مجھے سزا دی جائے، لیکن پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ہی ظالم میں سے ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں نے غلطی کی ہے۔ یہ وہ الفاظ کہتے ہیں اور پروردگار کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ اسے اگل دے، اور مچھلی ساحل پر لا کر یونس علیہ السلام کو اگل دیتی۔ ادھر تو یہ معاملہ ہوا کہ یونس علیہ السلام غصے میں چل نکلے، لیکن ایک نبی کی بات ہے جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس نبی کی بات خالی کیسے جاتی؟ ادھر اس قوم کے اوپر اگلے دن عذاب آنا شروع ہوا، اور عذاب آیا۔ اب جب عذاب دیکھا قوم نے تو تڑپنے لگے، بلکنے لگے،
اور سارے اپنے بچوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر اللہ کے سامنے جھک گئے اور معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، یونس جس رب کی طرف دعوت دیتا تھا میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، میں اپنے سارے معبودوں کو چھوڑتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں۔ اب یونس علیہ السلام ڈھونڈے جا رہے ہیں، یونس علیہ السلام وہاں پر نہیں ہیں۔ انہوں نے اس قدر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے آہوزاری کی کہ اللہ نے ان پر عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا ہو اور بھیجنے کے بعد پھر میں نے اٹھا لیا ہو، سوائے یونس کی قوم کے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال یونس علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اصحاب ایمان کو، جو صاحب ایمان ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فریادیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس سے خوف کھا رہے ہیں، ہمارے دل میں کس کی محبتیں بیٹھی ہیں، ہم کس سے لو لگائے ہیں، کس سے امیدیں لگائے ہیں، ہم اپنی امیدیں کس سے وابستہ کیے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم صرف ایک اللہ سے مانگیں، اسی کو پکاریں، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم مومنین کے اسی طرح سے ہم ان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اس توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، مصائب کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، لہٰذا ہم صرف اسی کو پکاریں اور اس کے علاوہ کسی کو آواز نہ دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔